بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ تو جو شاعر ہوتا ہے تو وہ 4 مصرے لکھتا ہے باقاعدہ شعر کو مکمل کرنے کے لیے، تو چوتھا مصرع ان کے ذہن کے اندر نہیں آ رہا تھا میں کیا لکھوں، سوچ میں پڑ گئے، دن بھی گزر گیا۔ بعض تو ایسے شعراء ہوتے ہیں نا کہ 5 منٹ کے اندر 2 منٹ کے اندر جو ہے نا پوری تحریر لکھ دیتے ہیں، تو کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ مہینے بھی لگ جاتے ہیں، سال بھی لگ جاتے ہیں، وہ شعر ہی نہیں مکمل ہو پاتا۔ یہ ان میں سے تھا کہ آپ نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، 3 مصرے لکھ لیے، اور چوتھا مصرع ان کے ذہن کے اندر نہیں آیا کیا لکھوں۔ دن گزر گیا، رات آ گئی، ظاہری آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہوا۔ تو فرمایا شیخ سعدی شرازی وہ جو اشعار لکھے ہیں دن میں مجھے وہ تو پڑھ کے سناؤ۔ تو آپ نے پھر عرض کی کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے جو میں نے شعر لکھنا ہے وہ ذہن کے اندر نہیں آ رہا۔ تو حضور نے فرمایا اے سعدی آگے لکھ دے صلو علیہ وآلہ، تو درود پاک یہ حضور نے مکمل کروایا۔ تو کتنا درود پاک، آج بروز جمعہ ہے، کوشش کیا کریں، میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو 1000 مرتبہ بروز جمعہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیشانی کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے، نفاق اور جہنم کی آگ سے بری ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جو درود پاک مجھ پر کثرت سے پڑھے گا تو قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو آج کے دن میں ذکر و اذکار قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی جتنا ہو سکے فجر کے بعد تلاوت کریں، اور جتنا ہو سکے جلدی آئیں، جمعے والے دن جلدی آئیں اور آ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، استغفار پڑھیں اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ قبول ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق بہت ہی کمال کا، اور آج تک ایسا خلق کسی نے نہ پایا ہے نہ کوئی پا سکے گا۔ خلق کہتے ہیں کہ جو آپ کے ظاہری ایک خلق ہوتا ہے، ایک خلق ہوتا ہے۔ خلق کہتے ہیں کہ جو آپ کے باطنی دل کے اندر یعنی جسم کے اندر جو آپ کے اندر چیز پائی جاتی ہے، جیسے للہیت ہو گئی، خوف خدا ہو گیا، رحم دلی ہو گئی، شفقت ہو گئی، محبت ہو گئی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہو گیا، اس کو کہتے ہیں خلق۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر یہ چیزیں رب تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، جس طرح اور خلق بھی آپ کا بہت یعنی خلق کہتے ہیں حسن کو، خلق کہتے ہیں خد و خال کو۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم پاک بہت ہی خوبصورت، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کا ایک ایک یعنی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی کی اگر تفسیر پڑھے تو اس کے اندر یہ ساری جو ہے نا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کی جو ہے نا وہ تشبیہ بھی دی گئی ہے کہ حضور کا حسن کیسا تھا، حضور کا حسن کیسا تھا۔ تو جس طرح وہ کسی شاعر نے بھی بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے نا، واہ کیا جود و کرم شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ بہت ہی پیارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن ہے۔ ہماری گفتگو ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور کا خلق، حضور کا حسن نہیں، حضور کا خلق، حضور کا رحم دلی، حضور کی شفقت، حضور کی محبت کیسی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ رہے ہیں 10 سال۔ ان کی والدہ آئی اور ان کو حضور کے پاس لے کر آ گئی، تو عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا انس بن مالک ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو وقت گزارا وہ تقریباً کتنا تھا، 10 سال۔ کتنے؟ 10 سال کا عرصہ، ایک پوری دہائی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں گزاری۔ تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ آگے لکھتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ بھی، ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اف تک نہیں کہا، ایک مرتبہ بھی۔ 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے ہیں لیکن ایک مرتبہ بھی اف تک نہیں کہا۔ کہتے ایک مرتبہ کیا ہوا؟ یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں سیم اسی طرح کے الفاظ ہیں جو میں بھی پڑھنے لگا ہوں۔ عرض کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ میں نے کیا سوچا، میں نے سوچا کہ آج نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی کام کے لیے بھیجیں گے، لیکن دل میں یہ نیت تھی کہ میں کام کروں گا،
وہ میں کام کرنے جاؤں گا، کوئی بھی کام بھیجیں گے میں کام کرنے جاؤں گا، لیکن میں زبان سے انکار کروں گا. میں کام کرنے جاؤں گا، کام کروں گا، لیکن پہلے میں زبان سے انکار کروں گا. حضور نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ کام ہے، کرنا ہے. تو دل میں پہلے کیا نیت تھی کہ میں کروں گا، زبان سے انکار کیا کہ یا نبی اللہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں کروں گا. وہ ہوتا ہے نا ایک لاڈ، ایک پیار، ایک محبت، جیسے بچہ محبت والی ضد کرتا ہے، تو یہ وہ پیار تھا، یہ وہ ضد تھی، محبت والی ضد. حضور نے فرمایا جاؤ گے نہیں جاؤ گے. یہی روایات مسلم شریف میں، بخاری میں یہی الفاظ لکھے ہیں، جاؤ گے نہیں جاؤ گے، کہ یا رسول اللہ نہیں جاؤں گا نہیں جاؤں گا. اچھا جاؤ، پاس بلایا، تھپکی دی، فرمایا جاؤ. اچھا یہ گئے، اور پھر بھی یہ نیت تھی کہ میں تھوڑا رک کے جاؤں گا، کام کروں گا. آگے گئے، آگے بچے نظر آگے کھیلتے ہوئے، اور یہ بھی ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے، ان کے ساتھ کھیلنے میں لگ گئے. کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے. دیکھا تو انس ابھی تک آئے نہیں، دیکھا تو باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. حضور نے جب محبت بری نگاہ سے دیکھا، اچھا پریشان ہو گئے پہلے کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ پر غصہ کریں گے. یہ محبت کا، شفقت کا، ایک رحم دلی کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے میری طرف دیکھا تو میں پریشان ہوا کہ بھائی اب غصہ کریں گے. لیکن جب آپ کے لبہائے مبارک جنبش میں آئے اور آپ کے دندان مبارک مجھے سامنے نظر آئے، آپ مسکرائے. جب آپ مسکرائے میں سمجھ گیا کہ حضور اب مجھ پر شفقت فرمائیں گے. کہہ رہے وہ میرا غم جو میں ڈر گیا تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. حضور نے مجھے بلایا کہ اے انس، میں نے تمہیں کام کے لیے کہا تھا، وہ کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ آپ نے کام نہیں کیا. تو عرض کی کہ میں ابھی جاتا ہوں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کام کے لیے، لیکن چلو میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، اب جاؤ وہ کام کر کے آؤں. یعنی حضور کی شفقت، حضور کی محبت اس قدر تھی. اب اسی روایت کے ساتھ ساتھ ایک اور روایت ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ حضور کی بارگاہ میں اونٹ آ گیا. اونٹ آیا اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے گزارشات کرنے لگ گیا. اتنی دیر میں اس اونٹ کے جو مالک تھے وہ آ گئے، ہاتھ میں چھری لیے اور ایک رسی لیے، 2-3 ساتھی ان کے ساتھ آ گئے. اور حضور کے کان مبارک میں کچھ اونٹ نے کہا، اور وہ کیا الفاظ تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، اب یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں. میں بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن میں ابھی ذبح نہیں ہونا چاہتا. تو حضور نے جب وہ یہ گزارشات اس اونٹ کی سنی تو وہی شخص، وہ مالک آگے فرمایا کیوں اس کے پیچھے لگے ہو؟ تو عرض کی کہ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ اونٹ ہمارا ہے اور ہم اس کو اب ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا مجھے پتہ ہے جس وجہ سے ذبح کرنا چاہتے ہو، یہ بوڑھا ہو گیا ہے، اس کو تم لوگ کھانا چاہتے ہو، ذبح کرنا چاہتے ہو، اب یہ تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو حضور نے فرمایا یہ بتاؤ جب یہ جوان تھا اس وقت اس کی قیمت کیا لگتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو رہنے دیں، آپ رکھ لیں. میں نہیں، مجھے بتاؤ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اس کی اس وقت جب یہ جوان تھا تو 100 دینار 100 درہم اس کی جو ہے نا وہ آواز لگتی تھی، اس کی خریداری کے لیے لوگ تھے. تو حضور نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، اے بلال 100 درہم لے کر آؤ. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً لے کر آئے اور ان کو دے دیے. جیسے کہ اور ایک روایت یہی الفاظ ہیں کہ جب یہ بات چیت چل رہی تھی تو وہ اونٹ حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ. یعنی ایک جانور کو بھی پتا کہ حضور شفقت فرمانے والے ہیں، حضور اتنے رحم دل ہیں، تو حضور کے پیچھے کھڑا ہو گیا. جب پیسے کا لین دین مکمل ہو گیا تو حضور نے فرمایا جاؤ تم آزاد ہو. اونٹ کو کہا جاؤ تم آزاد ہو. اونٹ تھوڑی دیر آگے گیا پھر واپس آیا. سبحان اللہ، کیا الفاظ تھے. حضور کے کان مبارک میں کچھ کہا اس نے اور پھر چلا گیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اس نے کیا کہا ہے کان میں، اونٹ نے؟ تو فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ اونٹ مجھے کہہ کر گیا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آج مجھے آپ نے چھری سے بچایا ہے اسی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی امت کو جہنم کی آگ سے بری کر دے. اللہ اکبر. جانور بھی حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں تو دعائیں دیتے ہیں،
دعائیں لیتے بھی ہیں۔ یہ ہے حضور کی شفقت، حضور کی رحم دلی۔ ایک صحابی رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے، پھل فروٹ کا کام کرتے تھے۔ آج کل ہمارے ہاں اکثر ہو گیا کہ اگر کسی کو نقصان ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اور دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو جب کاروبار تو بڑا ہوتا ہے تو پھر رشتہ دار بھی، پتہ نہیں دور دراز کے بھی رشتہ دار کہتے ہیں میں تو آپ کے چچے کا بیٹا ہوں، میں تو آپ کی خالہ کا بیٹا ہوں۔ لیکن جب نقصان ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ جاتے ہیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ بندہ اکیلا تنہا رہ جاتا ہے۔ اس صحابی کے ساتھ بھی یہی واقعہ ہوا، وہ پھل فروٹ کا کام کرتے تھے اور ایسا ہوا کہ نقصان ہو گیا، جن لوگوں کا پیسہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا، اپنا بھی ختم ہو گیا۔ حضور کی بارگاہ میں آ گئے کہ یا نبی اللہ یہ معاملہ ہو گیا میرے ساتھ، اب لوگ مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں لیکن نقصان ہو گیا۔ حضور نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا کہ اس صحابی کی مدد کرو۔ سارے صحابہ نے مدد کی لیکن وہ نقصان میں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا تھا، یعنی لوگوں کا ابھی بھی قرض باقی تھا۔ حضور نے پھر ان لوگوں کو بلایا کہ جن لوگوں کا پیسہ تھا، حضور نے فرمایا کچھ لے لو کچھ معاف کر دو، کچھ لے لو کچھ معاف کر دو۔ پھر صحابہ سے کہا، حکم دیا کہ صحابہ اس صحابی کی اور مدد کرو۔ جب مدد کی تو اتنا ہوا کہ انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ آ جاتا ہے، گھر میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، گھر میں بھی بچوں کے ساتھ شفقت کرنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ بچپن کی زندگی دیکھیں، بچوں کے ساتھ شفقت دیکھیں، بڑوں کے ساتھ محبت دیکھیں، ادب دیکھیں۔ آج کل ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی چیزیں نہیں سکھا پا رہے۔ اس موبائل نے، اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہم نے بچوں کو ان چیزوں سے دور کر دیا ہے، جو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک کے کچھ حصے بھی ہم اپنے بچوں کو اگر سکھا دیں کہ بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے۔ اب بڑوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا نا، بڑوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ نماز میں آیا ہے تو اگر اس کو کھڑے ہونے کا پتہ نہیں ہے تو ہم اس کو جھڑک دیں، بھئی تمہیں پتہ نہیں کھڑے کیسے ہونا نماز میں۔ اگر ہم یہی پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہی محبت سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر اس کو کھانا صحیح طریقے سے نہیں آ رہا تو ہم پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں کھانا ہی نہیں آتا، بھئی نہیں آتا اس کو۔ معاویہ بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری شریف کی روایت مجھے یاد آ گئی۔ یعنی شفقت ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ معاویہ بن حاکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے کیا ہوا کہ کسی کو چھینک آ گئی پیچھے نمازیوں میں سے، تو انہوں نے کیا کہہ دیا آگے سے، یرحمک اللہ، یعنی نماز پڑھاتے پڑھاتے ان کی زبان سے نکل گیا۔ اب دو چار نمازی تھے، کسی نے کوئی ہاتھ مارا، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، یعنی ہوں ہاں کرنے لگے۔ تو یقین کریں جب نماز ختم ہوئی نا، انہوں نے ایک ہی الفاظ کہے کہ قربان جاؤں، میری جان قربان، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سمجھانے کا طریقہ، ان کی شفقت کا طریقہ، ان کا شفقت برا انداز ہم سب کو آ جائے۔ پوچھا کیسے؟ فرمایا جب بھی کوئی غلطی کوئی شخص کرتا تھا تو حضور بڑے پیار سے محبت سے جو ہے نا وہ فرماتے تھے، سمجھاتے تھے، اور اس انداز میں سمجھاتے تھے کہ اگلے بندے کی عزت نفس کا بھی خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ یرحمک، بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان کو، یعنی ہر انسان جو ہے نا وہ ماں کے پیٹ سے پڑا ہوا نہیں ہوتا، ہر انسان ماں کے پیٹ سے کاروبار سیکھ کر نہیں آیا ہوتا، تربیت جو ہے نا وہ سیکھ کر نہیں آیا ہوتا۔ ہم سب نے ایک دوسرے کو سکھانا ہے، اگر کوئی غلطی کر رہا ہوتا ہے اس کو پیار سے شفقت سے سمجھائیں، اگر کوئی بچہ غلطی کر رہا ہے اس کو پیار سے شفقت سے سمجھائیں، اگر کوئی ہم سے بڑا یعنی ہمارے ماتحت اگر کوئی ملازم غلطی کر دیتا ہے تو ڈانٹنے کے بجائے اس کو پیار شفقت سے جو ہے نا وہ سمجھائیں کہ بیٹا ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ یہ انداز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنائے رکھا۔ آپ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وقت نہیں ہے لیکن میں اگر آپ کو عرض کرتا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، تو آپ کے بیٹے، آپ کے جو نواسے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے خوبصورت انداز میں آپ نے جو زندگی گزاری ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔